حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ آیا ہے نا، جب سے یہ مبارک بچہ میرے گھر میں آیا ہے، جب سے یہ رحمت والا بچہ میرے گھر میں آیا ہے، جب سے یہ برکت والا بچہ میرے گھر میں آیا ہے، میرا گھر نور سے معمور ہو گیا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، میرا گھر روشن ہو گیا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تشریف لائے، گھر نور سے منور ہو گیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ اپنے گھر میں لے کر گئی تو حلیمہ کے گھر میں لوگ کٹوری لے کر آتے، پیالہ لے کر آتے، جام لے کر آتے، اس میں پانی بھر کے لاتے، حضور نبی کریم کے قدم مبارک کو اور قدم مبارک کو پانی مبارک میں ڈبا دیتے اور گھر میں لے کر جا کر پیتے تو بیمار شفا یاب ہو جاتا، جو بیمار ہوتا وہ اس کی طبیعت صحیح ہو جاتی۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو اسی لیے جب حضرت حلیمہ پریشان ہوئی اور لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی اور لوگ آ کر حضرت حلیمہ سعدیہ کو پریشان کرنے لگے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک حوض کھدوایا، ایک حوض، ٹینکی ہوتا ہے نا، حوض کھدوایا، اس میں پانی بھروایا اور کل کائنات کے مالک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو اس پانی میں ڈبا دیا۔ کوئی بھی کٹوری لے کر آتا، پیالہ لے کر آتا، گلاس لے کر آتا، اس حوض سے پانی اٹھا کر لے جاتا، چاہے بوڑھا ہو، بچہ ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی اس پانی کو پیتا تو شفا یاب ہو جاتا اور اس کی طبیعت صحیح ہو جاتی۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو اسی لیے شاعر فرماتے ہیں کہ جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، اور کل قیامت کے دن ہمارے نبی اپنے دائیں ہاتھ سے، اپنے دست مبارک سے اور شہادت کی انگلی سے آب کوثر کا جام عطا فرمائیں گے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہم سبھی کو انشاءاللہ آب کوثر کا جام عطا فرمائیں گے۔ اس لیے شاعر فرماتے ہیں کہ جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور جن کے بھائی علی، جن کی بیٹی بطول ہوتی ہے، جن کے صدقے دعائیں قبول، کہ جن کے بھائی علی، جن کی بیٹی بطول، جن کے بھائی علی، جن کی بیٹی بطول ہوتی ہے، جن کے صدقے دعائیں قبول ہوتی ہے، جن کے صدقے دعائیں قبول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ حقانی درشی پڑھ لیجئے۔ اللہ رسولہ الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ اہل بیتہ اولادہ وذریتہ ازواجہ صحابہ اولیاء امتہ اجمعین، کما صلیت وسلم تبارک ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آلہ سیدنا ابراہیم حمید مجید۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا، اردو میں بول رہے تو، کیونکہ آپ لوگوں کا زبان بنگلہ ہے، شاید بنگلہ سمجھ میں آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، سرسبز و شاباد رکھے، آباد رکھے، اور صحت و عافیت تندرست رکھے، آپ کے گھروں میں بے پناہ اپنی رحمت نازل فرمائے، کامل مرشد کا سایہ نصیب فرمائے۔ کہیے آمین۔
محترم حضرات، ابھی ہم سے ایک بابرکت مہینہ جدا ہوا ہے، ایک رحمت والا مہینہ جدا ہوا ہے، ایک برکت والا مہینہ جدا ہوا ہے، ایک عظمت والا مہینہ جدا ہوا ہے، گناہوں کو معاف کروانے والا مہینہ جدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کروانے والا مہینہ جدا ہوا ہے۔ وہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں ایک نیکی کرو تو 70 عطا کیے جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، ایک نیکی کرو تو 70 عطا کیے جاتے ہیں۔ اس میں ایسی ایک رات بھی ہے جس کو شب قدر کی رات کہی جاتی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم سب کو اس مجلس میں، اس محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جب اس طرح کی محفل منعقد ہوتی ہے تو اس سے پہلے ایک شعر سناتا ہوں کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، یعنی اللہ اور رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ایسی نورانی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ ایسی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، جس کو اللہ توفیق دے اسی کو ایسی محفل میسر ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم ہو جس پر، اس پر عنایت ہوتی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ تو ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پاک محفل، کامل مرشد موجودہ حضور قبلہ، موجودہ حضور قبلہ، حضور حاجی ماسٹر صاحب قبلہ سے حکم لے کر اس محفل کو منعقد کیا گیا ہے، سجایا گیا ہے، رچایا گیا ہے، سنوارا گیا ہے، اہتمام و انتظام کیا گیا ہے۔ تو اس محفل میں بیٹھنا یا اللہ کے ولی کے حکم کی محفل اللہ کی محفل ہے۔ جب اللہ اس طرح کا محفل دیکھتا ہے، اس طرح کا جمگٹا دیکھتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں اور میری ذکر کر رہے ہیں، میرے نام کا ذکر کر رہے ہیں، اور میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کا ذکر کر رہے ہیں، حدیث کا ذکر کر رہے ہیں، اور میرے اولیاء اللہ، میرے ولی، میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، فلاں جگہ کچھ لوگ میرا ذکر کر رہے ہیں، میرے رسول، میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، اس جگہ چلے جاؤ اور اس محفل کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لو۔ اور جتنے لوگ اس محفل میں شرکت فرمائے ہوئے ہیں، جتنے لوگ اس محفل میں حاضر ہیں اور میرا ذکر سن رہے ہیں اور میرا ذکر کر رہے ہیں اور میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کر رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، ان سب کی تمام چھوٹی بڑی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل کر دے، کہیے سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی محفل کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تمام گناہ یعنی کون سے گناہ؟ جو حقوق اللہ ہے، جو اللہ کے حقوق ہے، حقوق العباد نہیں، جو بندے سے رابطہ خراب کیے، بندے کا حق غضب کیا، بندے کو تکلیف پہنچایا، وہ گناہ بندے کو راضی کرنے سے ہی معاف ہوگا۔ کسی طرح سے اس کو راضی کرے، اگر اس کا حق مار لیا تو اس کا حق ادا کر کے اس کو راضی کرے، تب اللہ معاف کرے گا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے بندے کا، اس کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ جو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حق ہے، اس کی ہم نے حق تلفی کی، ان تمام حق تلفیوں کے جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ تو یہ ایسی مجلس ہے، نورانی مجلس، عرفانی مجلس اور قرآنی مجلس، حدیثی مجلس، کامل مرشد کے حکم والی مجلس، رسول اللہ کی سنت والی مجلس، عرس کل مجلس، کہیے سبحان اللہ۔
تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی ہم مجلس میں تشریف لے جائیں، کسی بھی قرآنی مجلس، دینی مجلس میں تشریف لے جائیں، تو نیت یہ کرے میں جاؤں گا تو کچھ سیکھوں گا، جتنے دیر بیٹھوں گا سمجھوں گا اور انشاءاللہ عمل کروں گا۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک شخص تھا کبھی بھی وہ اس طرح کی مجلس میں شرکت نہیں کرتا تھا، حاضر نہیں ہوتا تھا، اور وہ بیپاری یعنی بزنس مین آدمی تھا۔ کبھی بھی وہ کسی عرس کل مجلس میں یا کوئی بھی دینی مجلس میں وہ نہیں جاتا تھا۔ تو اس کے 4-5 دوست تھے، اس کے 4-5 ساتھی تھے۔ جہاں پر جلسہ ہوتا اور جہاں جہاں عرس کل ہوتا، ہر جگہ وہ 4-5 دوست حاضر ہوتے، تشریف لے جاتے۔ تو ایک دن اس بزنس مین جو دوست ہے جو کبھی نہیں جاتا تھا عرس کل میں، جلسہ میں، جو وہ دوست جو کبھی بھی دینی محفل میں شرکت نہیں کرتا تھا، اس کو ان 5 دوستوں نے منایا، سمجھایا، بجھایا اور اس کو پکڑ کر کہاں لے گئے؟ عرس کل کی مجلس میں لے گئے۔ کہیے سبحان اللہ۔ وہ کبھی نہیں جاتا تھا۔ تو امام صاحب نے، واعظین صاحب نے، مولانا صاحب نے تقریر کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے، بیان کے درمیان میں فرمایا کہ جو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا اور جو دنیا میں چغلی اور غیبت کرتا ہے اس کو قبر میں عذاب ہوتی ہے۔ کہیے اللہ اکبر۔ قبر میں عذاب ہوتی ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ گھر چلا گیا۔ اس کے بعد ہی دن پھر اسی طرح کا مجلس تھا، عرس کل تھا، اس کے دوست آئے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے دوست آئے اور کہنے لگے کہ آج بھی فلانا جگہ مجلس میں جاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو بوجھ ہے اس سے اٹھایا نہیں جاتا۔ بوجھ یعنی ریت یعنی بالو۔ وہ جو ہے تھیلے میں، جھولے میں 2-4 کیجی بالو لے کر گھوم رہا ہے۔ جہاں بھی پیشاب لگتا ہے، پیشاب کرنے بیٹھتا ہے تو پہلے بالو ڈال دیتا ہے اور استنجا کرنے، پیشاب کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ بالو ہونے سے کیا ہے تو چھینٹا نہیں اڑتا ہے۔ بالو جو ہے پانی کو، پیشاب کو ایبزورب کر لیتا ہے، اس کو جو ہے ریفلیکٹ نہیں کرتا ہے، سمجھے؟ تو وہ بالو لے کے گھوم رہا ہے۔ تو اس نے کہا یہ بوجھ سنبھالا نہیں جا رہا، پھر مولانا صاحب کچھ بیان کر دیں گے تو پھر میں ایک ساتھ اتنا سارا عمل نہیں کر پاؤں گا۔ دیکھیے ہم ہزاروں مجلس میں جاتے ہیں، ہزاروں عرس کل میں شرکت کرتے ہیں، ہزاروں دینی بیان سنتے ہیں، صرف سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے، صرف سنتے ہیں۔ وہ دیکھیے وہ گھبراہٹ میں نہیں جا رہا، کہیں مولانا پھر کچھ نصیحت کر دیں گے، عمل کی بات کہہ دیں گے، عمل نہیں کر پائیں گے تو یہ بے ادبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے جب بھی مجلس میں آئے، کسی بھی نیک مجلس میں، تو دل میں من ہی من میں یہ نیت کر کے آئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیے آمین۔ حقانی درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی عبدک رسولک محمد۔ اذان کے سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اولادہ ذریاتہ ازواجہ اصحابہ اولیاء امت اجمعین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا ابراہیم وعلی آلہ سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، یہ جو ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ گیا ہے، اس میں ایک رات آتی ہے جس کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں شب قدر کی رات، شب قدر کی رات۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا 5 راتوں کا ذکر آیا ہے حدیث پاک میں، 21ویں رمضان، 23ویں رمضان، 25ویں رمضان، 27ویں رمضان اور 29ویں رمضان۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر کی رات ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو ان شب قدر کو پانے کے لیے کیا کریں گے؟ ان 5 راتوں میں شب بیداری کریں گے، یعنی رات جاگ کر عبادت کریں گے، ہے نا؟
تو ہم کو کیا ہے شب قدر مل جائے گا۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، منبر پر بیٹھے ہوئے تھے حضور، اور جس طرح سے آپ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، اسی طرح سے صحابہ کرام کی جماعت حاضر تھی، صحابہ کرام کا جمگھٹا لگا ہوا تھا، صحابہ کرام حضور کو اسی طرح سے سماعت کر رہے تھے۔ تو اتنے ہی میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے رسول سے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پہلے زمانے میں حضرت آدم کی امت، ان کا عمر زیادہ ہوا کرتا تھا تو وہ ہم سے نیکی میں زیادہ ہو جائیں گے۔ حضرت آدم کی امت، ابراہیم کی امت، اسماعیل کی امت، اسحاق کی امت، لوط کی امت، یحییٰ کی امت، موسیٰ کی امت، موسیٰ کلیم اللہ کی امت، شیس کی امت، شعیب کی امت، جتنے انبیاء آئے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دھرتی میں، اس دنیا میں آئے ہیں، ان کی جو پچھلے امتی ہیں ان کی عمر زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو ایک شخص، ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ان کی تو عمر زیادہ ہے، یعنی وہ ہم سے نیکی میں زیادہ ہو جائیں گے، نیکی میں زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات اللہ نے ایسا میرے امتیوں کو عنایت فرمایا ہے، جس رات ایک رات اگر جا کر عبادت کر لے وہ 1000 رات جا کر عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ شب قدر کی رات ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اور ایک رات ہے شب برات کی رات ہے، وہ بھی عبادت کی رات ہے، اور شب معراج کی رات ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اور ایک لیلۃ الجائزہ، اور شب جائزہ بھی کہتے ہیں اس کو، وہ شب جائزہ کی رات ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے ایک رات ایسا عنایت کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک رات ایسا عنایت کیا ہے کہ اگر ایک رات جا کر عبادت کر لے تو وہ 1000 رات جا کر عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اس لیے امت محمدی جو ہے پیچھے والے امت سے بہت آگے بڑھ جائیں گے، کہیے سبحان اللہ۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول نے رمضان میں اگر ایک نیکی کرو تو 70 عنایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرے تو اس کو 70 اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ تو ماہ رمضان ہم سے تو جدا ہو گیا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، آپ حضرات منتشر ہو رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں کا دھیان شاید یہاں نہیں ہے، ادھر ادھر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک رسولہ الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ اہل بیتہ اولادہ وذریاتہ ازواجہ واصحابہ والیہم اجمعین کما صلیت وسلم تبارک تعالی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، ماہ رمضان اللہ نے کیوں عنایت فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندے تو 11 مہینے رکھ لے، 11 مہینے رکھ لے اور ایک مہینہ مجھے عطا کر دے، ایک مہینہ مجھے دے دے۔ کیوں دے دے؟ تاکہ ہمارا جو نفس کمزور، 11 مہینے جو ہم نے کھان پان کیا ہے، زندگی کو جس طرح سے 11 مہینے ہم نے جیا ہے، اس وجہ سے ہمارا جو نفس ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ایک مہینہ مجھے دے دے، 11 مہینہ تو رکھ لے۔ اور ایک مہینہ کیوں مجھے دے دے؟ اس مہینے میں ہے کیا؟ اس مہینے میں ہے کیا؟ میں نے 30 روزوں کو فرض کیا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اور تراویح سنت موقدہ ہے، رسول کریم علیہ السلام کی سنت مبارک ہے، اور ذکر و اذکار ہے، تلاوت قرآن ہے۔ روزے رکھنے کا مقصد ہے اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لینا، اپنے نفس کو اپنے قبضے میں کر لینا۔ محترم حضرات، ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟
ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ایک پرچہ دیتا ہے، ایک لفافہ دیتا ہے، اس میں دوائی لکھتا ہے، ڈاکٹر دوائی لکھتا ہے، 1 مہینے کی دوائی لکھ دی، تو وہ پرچہ لے کے کدھر جائے گا؟ میڈیکل اسٹور میں جائے گا، پرچہ لے کے میڈیکل اسٹور میں جائے گا، میڈیکل سے دوائی خریدے گا، دوائی خرید کر لایا، ڈاکٹر نے بتا دیا کہ صبح میں خالی پیٹ میں یہ ٹیبلٹ یہ کیپسول کھانا ہے، دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد یہ ٹیبلٹ کھانا ہے، اور رات میں سونے سے پہلے یہ ٹیبلٹ کھانا ہے۔ 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا، ڈاکٹر کے پاس وہ دوبارہ گیا، ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب لگتا ہے آپ نے کوئی غلط دوائی دے دی ہے۔ 1 مہینے کی دوائی ڈاکٹر نے عنایت فرمائی تھی، کھانے کے باوجود اس کی طبیعت علیل کے علیل ہی رہتی ہے، طبیعت خراب کے خرابی رہتی ہے، طبیعت درست نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب لگتا ہے آپ نے دوائی کوئی غلط دوائی دے دی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس سے پوچھا دوائی تو صحیح ہے، اچھا یہ بات بتاؤ کیا تم نے صحیح سے روٹین فالو کیا تھا؟ میں نے صبح میں خالی پیٹ میں جو دوائی لینے کے لیے تمہیں کہا تھا وہ دوائی تم نے خالی پیٹ میں کھایا؟ دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد جس دوائی کا میں نے روٹین بتایا تھا اس روٹین کو فالو کیا؟ رات میں سونے سے پہلے جس دوائی کو میں نے لینے کا حکم دیا تھا اور تمہیں روٹین بتایا تھا اس کے مطابق تم نے عمل کیا؟ تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے روٹین کے اکارڈنگ عمل نہیں کیا، روٹین کے مطابق میں نے دوائی نہیں لی۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ اسی لیے تو تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ڈاکٹر نے اس کو 1 مہینے کا کورس دوائی عطا فرمایا طبیعت ٹھیک ہونے کے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1 مہینے کا کورس اور ماہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، کہیے سبحان اللہ، تاکہ ہمارا نفس سنور جائے، ہمارا نفس جو بگڑ چکا ہے وہ سدھر جائے اور وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے، کہیے سبحان اللہ۔ لعلکم تتقون، روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یعنی رمضان سے پہلے اگر ہم جھوٹ بولنے والے تھے، اللہ کے رسول سرور کائنات نے فرمایا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس گناہ سے ہم نے توبہ کر لیا ماہ رمضان میں، اب دوبارہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، یہ متقی ہونے کی علامت ہے۔ ہم پہلے چغل خوری کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، اللہ نے ہم کو اس غیبت سے بچا لیا اور میں اس غیبت سے توبہ کر چکا ہوں۔ میں پہلے سود کے کاروبار میں، لین دین میں، کھانے میں اور کمانے میں مشغول تھا اور لت پت تھا۔ اللہ کے کرم سے ماہ رمضان کے صدقے میں میں اس گناہ سے نکل گیا، یہ متقی ہونے کی علامت ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اگر 1 مہینے کا کورس کیا پھر بھی جو کا سو جیسے کا ویسا رمضان کے بعد بھی رہا، اس کا مطلب ہم نے اللہ کے حکم پر اور ماہ رمضان جو اللہ نے 1 مہینے کا کورس عطا فرمایا اس پہ ہم نے صحیح سے عمل نہیں کیا، اس پہ ہم نے صحیح سے عمل نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بندے متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، روزے کے صدقے ان کو قرب الہی حاصل ہو جائے اور نفس کمزور ہو جائے، کہیے سبحان اللہ۔ حقانی درود شریف، اللہم صلی وسلم علی رسولہ الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ اہل بیتہ اولادہ وذریتہ ازواجہ واصحابہ ولی امتہ اجمعین کما صلیت وسلم وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آلہ سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ 7:30 بجے اذان ہے، 1 منٹ باقی ہے، بیان کرنے کا تو اب ٹائم نہیں رہا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی